अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आप देख रहे हैं आदि टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन वीरान इलाकों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया से बिल्कुल अलग अपनी खुद की दुनिया में रहते हैं। नंबर 1, ट्रिस्टन डी कुन्हा। ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई होटल, ना कोई क्रेडिट कार्ड और ना ही कोई महफूज बीच। जी हाँ, ये है ट्रिस्टन डी कुन्हा। दोस्तों, ये खूबसूरत जजीरा जो आप देख रहे हैं, ये अटलांटिक बरआज़म के बिल्कुल बीच में वाक़ है। इस आइलैंड को मिडल ऑफ नोवेयर भी कहा जाता है। ये इलाका साउथ अफ्रीका से 2400 किलोमीटर दूर है और नॉर्थ अमेरिका से 3360 किलोमीटर। इस जजीरे पर जाने का कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है। इस जजीरे को सन 1506 में ट्रिस्टन डी कुन्हा नामी शख्स ने ढूंढा था और उसी के नाम पर इस जजीरे का नाम भी रखा गया था। इस जजीरे के आसपास समंदर इतना ख़तरनाक है कि इस पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। इस जजीरे की ईजाद के 261 साल बाद एक फ़्रेंच एक्सपर्ट ने इस जगह को दुनिया के नक्शे में शामिल किया था। इस जगह पर सबसे पहले 1810 में जोनाथन लैम्बर्ट नामी शख्स आया था। जोनाथन ने ख़ुद को इस जगह का रूलर डिक्लेयर किया था। आज इस जजीरे पर 265 लोग आबाद हैं। इन लोगों ने अपनी सहूलियात के लिए हर चीज़ तैयार की हुई है। यहाँ पर एक अदद हॉस्पिटल और एक सुपरमार्केट भी मौजूद है। लेकिन सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए आपको एक महीना पहले ऑर्डर देना पड़ता है ताकि इसे शिप के ज़रिए मंगवाया जा सके। वैसे तो इस जजीरे की लोकेशन हद से ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये लोग हज़ारों किलोमीटर दूर बिल्कुल अकेले रहते हैं। बिजली के लिए यहाँ डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शख्स सुकून की ज़िंदगी बसर करना चाहता है तो इस जजीरे से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। इस जजीरे के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि यह आइलैंड वोल्केनिक है और 1961 में यहाँ आतिशफ़िशा भी फट चुका है, जो कि आपको इस आइलैंड की कोन वाली शेप देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। नंबर 2, पाल्मस्टर आइलैंड। दोस्तों, ये छोटा सा जजीरा जो आप देख रहे हैं, ये न्यूजीलैंड से 3200 किलोमीटर दूर है। इस जजीरे पर टोटल 62 लोग रहते हैं जो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। पाल्मस्टर आइलैंड दुनिया के सबसे आइसोलेटेड प्लेसेस में से एक है। इस आइलैंड को कैप्टन जेम्स कुक ने 1774 में ढूंढा था। यहाँ रहने वाले 62 लोग विलियम मास्टर्स की नस्ल से हैं। विलियम वो पहला शख्स था जो इस आइलैंड पर आबाद होने आया था। वो अपनी वाइफ और 2 कज़न्स को लेकर यहाँ आबाद हो गया था और बाद में उसने दोनों कज़न से भी शादी कर ली थी। विलियम्स ने क्वीन विक्टोरिया से यहाँ परमानेंट रहने की इजाज़त हासिल की थी। विलियम्स के टोटल 23 बच्चे थे। 1899 में विलियम्स की मौत हो गई, लेकिन उसका ख़ानदान आज भी वहाँ आबाद है। उस जजीरे पर रहने वालों की ज़िंदगी अब भी वैसी ही है जैसे 100 साल पहले हुआ करती थी। यहाँ कोई शॉप्स, बैंक्स या मार्केट्स नहीं हैं। यहाँ पर पैसे भी इस्तेमाल नहीं होते। इनके बड़ों के पास जो पैसे होते हैं उसे बाहर की दुनिया से सामान लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिप्स इस जजीरे पर आते हैं और इनको सामान सप्लाई करते हैं। यहाँ पर पानी का कोई परमानेंट सोर्स नहीं है। जब भी बारिश होती है तो बारिश के पानी को स्टोर करके इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे जजीरे पर सिर्फ 2 टॉयलेट्स हैं। यहाँ पर बिजली के लिए सोलर पैनल्स इंस्टॉल्ड हैं और दिन भर में सिर्फ 6 घंटे बिजली होती है। यहाँ एक नया टेलीफोन कनेक्शन भी लगाया गया है ताकि बाहर की दुनिया से राब्ता कायम रखा जा सके। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आ जाए तो उसका बहुत ही खुशी से इस्तकबाल किया जाता है और मेहमानों को ये लोग अपने घरों में स्टे करवाते हैं क्योंकि यहाँ कोई होटल्स नहीं हैं। लेकिन यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। ये जजीरा डोंगा से 500 किलोमीटर दूर है और विज़िटर्स को यहाँ आने के लिए समंदर में 2 दिन तक लगातार सफ़र करना पड़ता है। नंबर 3, उटकीक्विक। उटकीक्विक एक इलाका है जो अमरीकी रियासत अलास्का के नॉर्दर्न में वाक़ है।
جسے فارملی بیرو نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ٹاؤن کو دنیا کے سب سے قدیم جگہوں میں سے ایک تصور کیا جاتا ہے۔ اس کو 1826 میں ایک ایکسپلورر فیڈرک ولیم بیچی نے انوینٹ کیا تھا، جو کہ برٹش نیول آفیسر، ایکسپلورر اور آرٹسٹ تھے۔ یہ علاقہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ یہاں کسی عام شخص کا زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ پورے سال یہاں صرف 3 مہینے گرمی رہتی ہے، اور گرمی کے موسم میں یہاں کا ٹیمپریچر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں گرمیوں میں بھی شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، اور سردیوں میں یہاں کا نارمل ٹیمپریچر -16 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ اور اس جگہ کی کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں رہنے والوں کو لانگ پولر نائٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی نومبر کے مہینے میں ایک شام سورج غروب ہو جاتا ہے، اور پھر 65 دن تک لگاتار رات رہتی ہے، اور پھر اتنے دن گزرنے کے بعد سورج نکلتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو کچھ یاد آیا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ سن کر آپ کو 30 Days of Night مووی کی یاد آ گئی ہوگی۔ اس مووی کی سٹوری بھی اسی ایریا کو بیس بنا کر بنائی گئی تھی، اور اس مووی میں یہی ٹاؤن دکھایا گیا تھا۔ اس ٹاؤن میں ٹوٹل 4429 لوگ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی بالکل سادہ ہے، اور یہاں کوئی ماڈرن سہولیات موجود نہیں ہیں۔ اس ٹاؤن کے قریب ایک آئل فیلڈ ہے، جس سے نیچرل گیس گھروں تک پہنچائی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگ آگ جلا کر خود کو گرم رکھ سکیں۔ یہ ایریا دیکھنے میں بھی بہت سمپل ہے، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر مچھلیاں پکڑ کر سردیوں کے موسم کے لیے کھانا جمع کرتے ہیں۔ اس ٹاؤن تک جانے کے لیے کوئی زمینی راستہ نہیں ہے۔ گرمیوں میں تو یہاں شپس کے ذریعے جایا جا سکتا ہے، لیکن سردیوں میں یہاں صرف پلین کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ لانگ فلائٹس بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ تر ٹورسٹ یہاں نہیں آ پاتے۔ نمبر 4، سپائی ولیج۔ دوستو، شاید آپ نے گرینڈ کینین کا نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ امریکہ کی سب سے مشہور ٹورسٹ پلیسز میں سے ایک ہے۔ اس علاقے کا خوبصورت منظر دیکھ کر انسان کی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن گرینڈ کینین کی سائٹ پر ایریزونا میں ہی ایک گاؤں آباد ہے، جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اسے ہواسو کینین بھی کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں میں ہوا سپائی قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ اس گاؤں میں پچھلے 800 سالوں سے آباد ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو بلو گرین واٹر پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کو دیکھ کر پہلی نظر میں تو یقین نہیں آتا کہ یہاں پر بھی کوئی آباد ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ بالکل ویران ہے، اور سینکڑوں میلوں تک کوئی جانور تک نظر نہیں آتا۔ یہاں کے لوگ فارمنگ اور ہنٹنگ کر کے اپنے کھانے کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اس گاؤں میں ایک ہی بلو واٹر فال ہے، جس سے یہ لوگ اپنی پانی کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس گاؤں میں ٹوٹل 208 لوگ رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے گاؤں کو چاروں طرف سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ امریکہ کا واحد علاقہ ہے جہاں خچروں کو میل لانے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے اپنی ایک میل سٹمپ بھی بنا رکھی ہے۔ یہ لوگ آنے والے ٹورسٹوں کا خوشی سے استقبال کرتے ہیں، لیکن یہاں جانے کے لیے کوئی روڈ نہیں ہے۔ یہاں جانے کے لیے لوگوں کو 56 کلومیٹر گرینڈ کینین کے پہاڑوں کے درمیان سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس گاؤں میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے جایا جا سکتا ہے، یا پھر ٹورسٹوں کو پیدل چل کر یہاں جانا پڑتا ہے۔ نمبر 5، لا رنکوناڈا۔ دوستو، یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیرو میں واقع ہے۔ اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے جہاں عام لوگ آباد ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، لا رنکوناڈا ان سب سے اونچا ہے۔ اس کی اونچائی 16,700 فٹ ہے، اور سال کے زیادہ وقت اس جگہ کا ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ یہ جگہ اتنی اونچائی پر ہے کہ جو بھی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں انہیں لو آکسیجن کی وجہ سے شدید سر درد اور مائگرین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ سانس لینے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن حیرت والی بات یہ ہے کہ اس سرد اور اتنی اونچائی والی جگہ پر بھی 50,000 سے زیادہ لوگ آباد ہیں۔ یہاں تک کہ اس علاقے میں کوئی بیسک فیسلٹیز تک نہیں ہیں۔ اس جگہ کچرے کو صاف کرنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک بہت بڑا گڈھا بنایا ہوا ہے جہاں کچرا پھینک دیا جاتا ہے،
اور گھروں کا عام کچرا تو گلیوں میں ہی پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی بلدیاتی نظام نہیں ہے کہ جو یہاں صفائی کر سکے۔ اس جگہ پر جانے کا ایک ہی راستہ ہے، لیکن وہ بھی کچرے سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن ایسی کیا چیز ہے جو ان لوگوں کو اس گندی جگہ پر رہنے پر مجبور کر رہی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس علاقے میں بہت ساری گولڈ مائنز ہیں اور اس کے ارد گرد پہاڑوں کے اوپر بہت سارا سونا پایا جاتا ہے۔ یہاں پر جتنی بھی مائنز ہیں اس کا کوئی اونر نہیں ہے۔ ورکرز جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے جتنا چاہے چوک لے آتے ہیں اور اپنے لک کے مطابق سونا نکال لیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ صرف سونے کے لالچ میں ہی یہاں رہ رہے ہیں اور اسی لیے یہ جگہ کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تو اسے یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہم کو انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔